حراست میں اسے مدرسے سے لیا گیا تھا، مدرسے میں موجود تھا؟ جی ہاں، مدرسے کی ویسینٹی سے لیا. ہم اس وقت ایک انیشل انویسٹیگیشن کی فیز میں تھے کہ موقع پہ سزا جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں تو نہیں لیا جا سکتا اور نہ ہی یہ اجازت کسی کو دی جا سکتی ہے. جب میں نے رسپونڈ کیا یا لوکل پولیس نے رسپونڈ کیا تو وہ سر کی انجری کے علاوہ اس کے علاوہ بھی دوسری انجریز تھیں اس کی باڈی پہ. اس طرح کے کرائم کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں والدین ان کا اعتبار بہت زیادہ اٹھتا جا رہا ہے. انڈیویجول ایسا واقعہ بھی ہو تو لوگ عام طور پہ تمام مدارس کو اور اس طرح وہ گھبراتے ہیں. سوڈمی کے بعد اس کو جو ہے وہ مارا گیا ہے اور اس کو دھکا دیا گیا ہے سیڑھیوں سے. ایک جگہ پہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ سارا معاشرہ جو ہے وہ یقیناً اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اس وقت تھانہ رائے گڑھ میں موجود ہوں اور وہ صفاق وہ شیطانی شکل کا اور حیوان اس وقت پولیس کی کسٹڈی میں ہے. پولیس نے اسے گرفتار کر لیا جس نے 7 سالہ بچے کے ساتھ پہلے تو زیادتی کی. زیادتی کرنے کے بعد بچہ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے. ایسی کیا کہانی تھی، ایسا کیا وقوع ہو گیا کہ زیادتی کرنے کے بعد بچہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے؟ ملزم سے بھی بات کرتے ہیں اور ڈی ایس پی صاحب کا موقف بھی لیتے ہیں. اس وقت ڈی ایس پی عامر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جو وقوع ہوا ہے کاری نے جو زیادتی کی بچے کے ساتھ اور اس کے بعد اسے چھت سے پھینک دیا، اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ کیونکہ وہ یہ نہیں مان رہا کہ اسے مارا میں نے ہے. بدفعلی کے لیے وہ مان گیا عامر صاحب کے سامنے. باقی جو حقائق ہیں عامر صاحب کی زبانی جانتے ہیں. اچھا سر، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس نے پتہ لگا ہے کہ یہ خود ہی ہاسپٹل لے کے گیا تھا اس بچے کو؟ جی ایسا ہی ہے. جب یہ بچہ جو ہے وہ ہیڈ انجری کی وجہ سے سیریس ہوا تو پھر ظاہر ہے وہاں دوسرے بچے بھی پڑھتے ہیں اور اس خوف سے یہ اس کو کاری جو ہے وہ ہاسپٹل لے کے آیا. لیکن پھر ہاسپٹل سے یہ نکل گیا جب اس دیکھا کہ بچہ بہت زیادہ سیریس ہے اور اس کو فردر ریفر کیا جا رہا ہے چلڈرن ہاسپٹل یا جنرل ہاسپٹل، تو پھر وہاں سے نکل گیا. تو اس پہ ابتدائی طور پہ جب میں نے رسپونڈ کیا یا لوکل پولیس نے رسپونڈ کیا تو وہ سر کی انجری کے علاوہ اس کے علاوہ بھی دوسری انجریز تھیں اس کی باڈی پہ. تو وہ سوال جب ڈاکٹرز نے بھی کیا اور ہم نے کیا تو اس نے کہا جی کہ آپ پوچھ لیں باقی بھی وہاں سب سے، اور ایسی بات نہیں ہے، یہ خود سیڑھیوں سے گرا ہے. لیکن جب ہم نے وہ پوچھا اور پھر تصدیق ہوئی اس بات کی اور پھر دین ہی کنفیسڈ کہ یہ جو ہے وہ سوڈمی کے بعد اس کو جو ہے وہ مارا گیا ہے اور اس کو دھکا دیا گیا ہے سیڑھیوں سے. تو یہ بات تو اس حد تک بڑی افسوسناک ہے. بچہ 6-7 دن سروائیو کیا لیکن کیونکہ وینٹیلیٹر پہ رہا وہ اب بیان دینے کے قابل نہیں تھا کہ وہ فوری طور پہ اس سے یہ ساری چیزیں پوچھ لی جاتی. ہاسپٹل ہی وہ ہیڈ انجری کے ساتھ آ رہا ہے. والد کا کیا کہہ رہے ہیں؟ والد سے چاہ رہے ہیں اسے سزا دینا کہ والد پہلے میں نے سنا کہ ایف آئی آر کروائی نہیں تھی والد کی طرف سے، تو پولیس خود مدعی بنی تھی. ابتدائی طور پہ اس طرح ہوا کہ کیونکہ بچہ فوری طور پہ ریفر کر دیا گیا تو والد جو ہیں وہ لیٹ پہنچا اور لیٹ پہنچ کے ہاسپٹل سے وہ سیدھے جو ہے ظاہر ہے بچے کی زندگی کا اس وقت زیادہ معاملہ تھا تو جب وہ وینٹیلیٹر پہ آ گیا تو وہ والد جو ہے وہ ہاسپٹل میں اس کے ساتھ انگیج رہا، ہمارے آئی او ان کانٹیکٹ رہا. تو اس میں 1-2 دن تک یہ کوشش ہوتی رہی اس والد سے. لیکن دین جب ہم نے اس کو یہ ساری سٹوری انلیش کی اور یہ بات بتائی تو پولیس پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے پھر اس نے نہ صرف مقدمہ درج کروایا بلکہ اب وہ اس کو انشاءاللہ ہم بالکل لمحہ بلمحہ اس کو اس حد تک اعتماد میں ہے کہ وہ جتنی ایویڈنسز جو فرانزکلی اس میں ممکن ہیں وہ ہم ان کو بہتر پائل اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ بندہ چلان ہونے کے بعد اس کے بعد سزا دی. سر کیسے بھروسہ کیا جائے گا لوگوں پہ؟ آئے دن کوئی نہ کسی مدرسے کا واقعہ آ جاتا ہے، کبھی کسی اسکول کا واقعہ آ جاتا ہے کہ جو آپ کو پڑھا رہے ہیں، جو آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، جو آپ کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، وہاں پر یہ آپ کا بچہ محفوظ نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ دینی اعتبار سے بھی ہمارے دین کو بھی نقصان اس سے پہنچ رہا ہے؟ بالکل، اس سے ایک برا تاثر اور ایک بہت بیڈ امپیکٹ تو آتا ہے. دیکھیں انڈیویجول واقعات ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام مدارس میں ایسا ہوتا ہے اور اسی طرح باقی سارے معاشرے کو بھی اس میں جو ہے ایک جگہ پہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ سارا معاشرہ جو ہے وہ یقیناً اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. لیکن یہ بات درست ہے کہ معاشرتی اقدار کے حوالے سے، ہماری اخلاقیات کے حوالے سے یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس استاد کو والد کا درجہ ہے اور جس درس گاہ کو جو ہے وہ جو عبادت کے قابل ہے اور وہاں عبادت ہوتی ہے، وہاں پہ اگر اس قسم کا ظلم ہوگا تو لوگ جو ہیں وہ یقیناً ایک ان کے ذہن میں یہ بری بات آئے گی. اور وہ دیکھیں جیسے ایک پولیس یونیفارم میں ملبوس آدمی اگر انڈیویجولی طور پہ بھی کوئی بری حرکت کرتا ہے
تو ساری پولیس کے امیج کو اور امپیکٹ کو نقصان نقصان پہنچتا پہنچتا ہے، ہے. بالکل تو ایسا ہی ہے. اسی طرح اگر دینی مدرسے کے حوالے سے بھی اگر کہیں پہ انڈیویجول ایسا واقعہ بھی ہو تو لوگ عام طور پہ تمام مدارس کو اور اس گھبراتے طرح ہیں. وہ گھبراتے ہیں اور پھر اس میں تو لہٰذا یہ بات ہمارے علماء دین کو بھی اس نہ صرف اس کو کنڈیم کرنا چاہیے بلکہ اس آدمی کی جو سزا دلوانا ہے اس میں جو مدعی کی ہیلپ کرنا ہے اس میں آگے آنا چاہیے پولیس کے ساتھ مل کے، تاکہ لوگوں کو یہ بالکل اعتماد ہو کہ یہ سارے جو لوگ ہیں وہ بالکل اس کے باش کے نہیں ہیں بلکہ سارے بالکل حق کے ساتھ ہیں، وہ ظلم کے ساتھ کوئی سر اگر موقع پر سزا دے دی جائے، جب مجھے جو مجرم ہے اس کا جرم پتہ لگ جاتا ہے، اسے موقع پر سزا دے دی جائے تو میرے خیال سے واقعات میں کمی نہیں آئے گی. دیکھیں موقع پہ سزا جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں تو نہیں لیا جا سکتا اور نہ ہی یہ اجازت کسی کو دی جا سکتی ہے. اس میں قانونی اگر موقع پہ سزا دے، اس میں ٹرائل ہے، ایک ٹرائل کا ایک ایویڈنس کا ایک قانون شہادت ہے، اس کی بنیاد پہ پھر کسی کو ظاہر ہے اس میں جو جرم ہیں دونوں، جیسے وہ 377 ہے یا 302 ہے، تو یہ دونوں ہی جرم ایسے ہیں جس میں عمر قید یا سزائے موت ہے. تو اس میں ظاہر ہے ہماری جو نظام ہے اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جہاں یہ درست واقعہ سامنے آیا تو وہاں کئی ایسے واقعات میں بھی اپلیکیشنز آتی ہیں جو واقعات درست نہیں ہوتے. تو اس مائنڈ سیٹ سے کہ موقع پہ سزا دی جائے تو اس سے معاشرے میں انتشار پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہے. تو اس میں بہتر بالکل یہی ہے کہ اس میں باقاعدہ ایویڈنسز کو اس میں ان کو اٹھایا جائے، ان کو فائل میں سیو کیا جائے اور اس کے مطابق ایک ٹرائل کے بعد اس کو سزا دی جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی، عامر صاحب نے کی ساری آپ نے گفتگو سنی اور اس وقوعے کے بارے میں سب سے بڑی بات ہے انہوں نے آگاہ کیا کہ ہم لوگ جس طرح کوئی ایک ادارے کا انسان غلطی کرتا ہے تو ہم لوگ پورے ادارے کو غلط کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی انڈیویجولی طور پہ غلطی کرتا ہے تو سارے کے سارے اس کی مخالفت کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس نے جو کام کیا وہ غلط ہے. تو میرے خیال سے اگر اسے تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا اور اسے سزا ملے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے کرائم میں کمی آئے گی، کیونکہ اس طرح کے کرائم کی وجہ سے ہمارے جو لوگ ہیں والدین ان کا اعتبار بہت زیادہ اٹھتا جا رہا ہے. لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے اگر پولیس افسران اس طرح سے ڈیوٹی کے ساتھ انجام دیتے جائیں گے اور کام کرتے جائیں گے. ایک آخری سوال سر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسے گرفتار کیسے کیا آپ نے؟ یہ فرار ہو گیا تھا کہ وہیں پہ موجود تھا؟ یہ جب ہاسپٹل سے وہ ریفر ہوا بچہ اور یہ سمجھ آ گئی کہ بچہ بہت زیادہ سیریس ہے یا نیئر ٹو ڈیتھ ہے تو پھر یہ ہاسپٹل سے نکل گیا. اور کیونکہ اس وقت ہم ساری چیزیں ہمارے نالج میں نہیں تھیں، ہم اس وقت ایک انیشل انویسٹیگیشن کی فیز میں تھے، لیکن پھر ہم نے اس کو حراست میں لے لیا اور پراپر انٹروگیشن کے بعد ساری بات نہ صرف والد اور ان کے ریلیٹیوز کو بتائی بلکہ جو ہماری پھر فارمل جو کارروائی کی پروسیجر ہے اس کو بھی شروع کیا. حراست میں اسے مدرسے سے لیا گیا تھا؟ مدرسے میں موجود تھا؟ جی ہاں، مدرسے کی ویسینٹی سے لیا گیا. اور مدرسے کا ایک انچارج میں نے سنا کہ اور بھی تھے، ان کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ ان کو بھی ہم نے اس میں شامل تفتیش کیا ہے، اگرچہ وہ ایڈمنسٹریٹر ہیں اس مدرسے کے، انہوں نے وہاں مدرسہ بنایا ہوا ہے، لیکن وہ اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن وہ مدرسے میں موجود نہیں تھے. تو جو قاری رضوان ہے یہ معلم کی حیثیت سے استاد کی حیثیت سے وہاں تھا اور بچوں کو یہی پڑھاتا تھا. وہ ایڈمنسٹریٹر کے حوالے سے وہاں موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی مزید پولیس تفتیش کر رہی ہے ابھی، کیونکہ تفتیش کا پروسیس چل رہا ہے اور اس میں اور بہت سی تفتیش میں چیزیں جو ہیں وہ ہم کرنے والے ہیں. تو اس میں یقیناً ہم اس بات کو بھی پروو کر کے ایویڈنس کے ساتھ کہ آیا اس کی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے یا نہیں، اس کے مطابق اس کو چلانا ہوگا. بہت شکریہ سر.